بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے، کبھی خواب دیکھیں تو یہ نہ سوچا کہ خواب بڑی گندی ہے، خواب بڑی اچھی ہے۔ کبھی بڑی گندی ہوتی ہے اور اس کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے، اور کبھی خواب بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کی تعبیر بڑی گندی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کسی کو بندہ خواب دیکھے تو محض خواب سے فیصلے نہ کیا کریں، خواب کیسے دیکھی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے۔ آپ نے ایک عورت کا نام سنا ہے، اس کا نام ہے زبیدہ۔ اس نے خواب دیکھی کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں دنیا سے، اور دنیا سے آ رہے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ غلط کام کرتے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں خواب بڑی گندی ہے، دیکھو میرے سامنے بیٹھا ہے، اس کے چہرہ بدل گیا، اتنی گندی خواب۔ اب اس نے معبر سے پوچھا، علماء سے، میں نے خواب دیکھی، تعبیر کیا ہے؟ اب خواب دیکھو اور تعبیر سنو۔ معبرین نے تعبیر دی کہ تجھ سے خدا دین کا ایسا کام لے گا کہ جس سے نفع عرب و عجم کے لوگ اٹھائیں گے۔ اب خواب کی تعبیر کیا تھی؟ اس نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ایک نہر کھدوا دی، جس نہر کا نام نہر زبیدہ ہے، اور مکہ سے مدینہ آنے والے حاجی عمرے والے پانی پیتے۔ اب دیکھو خواب کیا دیکھی ہے اور تعبیر کیا ہے۔ کبھی خواب اچھی ہوتی ہے، تعبیر گندی ہوتی ہے، کبھی خواب گندی ہوتی ہے، تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ میں ایک دو خوابیں بات چل پڑی ہے، سناتا ہوں آپ کے ذہن میں ہے۔ خواب دیکھی، خواب دیکھنے والا کون ہے؟ نواب صدیق حسن، غیر مقلد عالم، ان کا شاگرد اور مرید مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھی ہے، ایک جنازہ پڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور کسی آدمی نے نواب صدیق صاحب کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اللہ کے نبی کی موجودگی میں مصلی پر کھڑا کیا۔ مرید بڑا خوش ہے کہ بڑی اچھی خواب ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اگر یہ خواب سچی ہے تو تمہارے پیر نواب صدیق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا آدمی زندہ ہو اور نبی سے آگے مصلی پر بڑھے، ایسے تو نہیں ہوتا، ہاں بندہ فوت ہو جائے اور اس کی میت کو آگے کر دیا جائے، ایسے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پیر صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پتہ چلا نواب صدیق صاحب کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ اب دیکھو خواب کیسی ہے اور تعبیر کیسی ہے۔ کبھی خواب اور ہوتی ہے، تعبیر بالکل الگ ہوتی ہے۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی کہ ایک شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور میرے گھر میں آ کے بیٹھی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر پوچھی، فرمانے لگے بڑے محبت میں کہ تم نے درخواست دی ہے ملازمت کے لیے، تمہاری درخواست منظور ہو گئی ہے، اب تمہاری ملازمت کے لیے گورنمنٹ کی طرف چٹھی آنے والی ہے، اگر تم مٹھائی کھلاؤ ہم تعبیر یہ دیں گے کہ 20 روپے ماہانہ پر تمہیں ملازمت ملے گی، اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو پھر تعبیر یہ ہے کہ 11 روپے ماہانہ پر تمہیں ملازمت ملے گی۔ جیسی اگر مٹھائی کھلاؤ گے تعبیر یہ دیں گے، مٹھائی نہیں کھلاؤ گے تعبیر یہ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا، آپ 20 روپے والی تعبیر دے دو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہ اپنے دین کو بیچ رہے تھے، یہ بالکل ایسے ہی تھا۔ یہاں دارالعلوم دھیر کا نتیجہ وفاق سے آ گیا ہے، اور محترم صاحب آ کر کہتے ہیں طالب علم کو کہ بھئی تمہارا نتیجہ آ گیا ہے۔ کہتے ہیں استاد جی نمبر کتنے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ استاد جی بتا دو، چائے پلاؤ گے پھر بتاؤں گا۔ اب استاد نے کیا چائے طالب علم سے پینی ہے، محترم صاحب کیا چائے پئیں گے؟ یہ تو دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلا دوں گا، آپ مجھے تعبیر یہ دیں 20 روپے ماہانہ کی تنخواہ۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے کہ تمہیں 20 روپے ماہانہ پہ حکومت کی طرف سے ملازمت کی چٹھی ملے گی۔ کچھ دنوں بعد چٹھی آ گئی اور 20 روپے ماہانہ کی ملازمت ملی۔ مولانا مظہر نانوتوی نے پوچھا حضرت آپ نے تعبیر کیسے نکالی ہے اور یہ کیسے کہہ دیا مٹھائی ہوگی تو 20 نہیں ہوگی تو 11؟ فرمانے لگے کہ تم نے خواب میں بطخ دیکھی ہے جو فلاں شہر سے اڑی ہے اور تمہارے گھر کے اندر آ کر اتری ہے۔ عربی زبان میں بطخ کو بطن کہتے ہیں، جس میں با ایک ہے اور تا دو ہیں، بطن تا مشدد، اور فارسی زبان میں بطخ کو بط کہتے ہیں جس میں با ایک اور تا ایک ہے مخفف، اور ابجد میں دیکھیں تو با کے عدد 2 بنتے ہیں، تا کے عدد 9 بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ خواب دیکھتا ہے آسمان و زمین کے درمیان خواب لٹک جاتی ہے، جیسی معبر تعبیر دیتا ہے اس کے مطابق خواب صادق آتی ہے۔ اب میرے اوپر ہے میں تعبیر کیسے دوں گا؟ اگر میں عربی والی بطخ لوں گا تو با ایک اور تا 2 بنتے ہیں، 9 اور 2 11، اور 11 اور 9 20 بنیں گے۔ اگر
فارسی والی بطخ لوں گا وہ بط ہے جس میں با اور تا ایک ہے تو 9 اور 2 11 بنتے ہیں، اگر میں عربی والی بطخ لوں گا تو 20 بنیں گے، اگر فارسی والی لوں گا تو 11 بنیں گے۔ تم نے کیا دیا؟ مٹھائی کھلائیں گے، ہم نے فارسی کی بجائے عربی والی بطخ مراد لی ہے تو تمہاری تنخواہ 20 روپے پہ لگ گئی ہے، تمہیں ملازمت وہ ملی ہے۔ اب دیکھو یہ خواب کی تعبیر ایک مستقل فن ہے، اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب دیکھی، عنوان ہے نا ذہن میں؟ میں خوابیں سناؤں گا تم بہت خوش ہوگے، یہ کیسا مولوی ہے، ایسے باتوں پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو خوابیں سناؤ، قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، اس پہ بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی اور خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں اور امام صاحب نے جمع کی ہیں۔ اپنے شاگرد کو بھیجا، امام ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن میرا نام نہ بتانا، خواب دیکھنے والا کون ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا شاگرد گیا، پوچھا جی ایک بندے نے یہ خواب دیکھی اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ امام ابن سیرین نے پوچھا یہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جس نے خواب دیکھی اس نے منع کیا میرا نام نہ بتانا۔ فرمایا بیٹا اس خواب کو ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے، تو یہ بتا خواب دیکھنے والا کون ہے؟ کہا یہ خواب تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی ہے۔ اب ابن سیرین نے تعبیر دی ہے۔ امام صاحب نے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی کا جسم محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں زندہ بھی ہے، جب جسم محفوظ بھی ہے تو جسم زندہ بھی ہے تو پھر ہڈیاں بکھری ہوئی کیسے نظر آئی ہیں، اس لیے خواب کی تعبیر پوچھنی پڑی۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جاؤ امام ابو حنیفہ کو مبارک دے دو، میرے نبی کا دین جو دنیا میں بکھر گیا ہے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا تم سے لے گا۔ یہی وجہ جو دین دنیا میں پھیل گیا تھا اس کو ایک جگہ جمع امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے پہلا کوئی امت میں ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس نے اس قدر دین کو جمع کیا جیسے امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ انتخاب امام ابو حنیفہ کا ہے، یہی وجہ ہے کبھی لوگ ہم سے پوچھ لیتے ہیں تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، جیسی خواب ہو اس طرح کی تعبیر ہو نا، یہ معبر سمجھتا ہے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے کبھی آپ میں سے کسی کو خواب آئے تو ہر بندے کو خواب نہ بتائیں۔ حدیث پاک میں خواب بتائیں حبیب کو یا لبیب کو۔ حبیب کہتے ہیں دوست کو، لبیب کہتے ہیں عقل مند کو، اور اگر حبیب اور لبیب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ نا حبیباً او لبیباً، یہ مانعۃ الخلوب ہے، اس کو مولوی سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے، اور مولویوں میں سے ہر بندہ نہیں سمجھے گا، کوئی سمجھے گا کہ مانعۃ الخلوب کیا ہوتا ہے، مانعۃ الجمع کیا ہوتا ہے۔ یا حبیب کو دکھاؤ یا لبیب کو دکھاؤ، دوست ہو اور یا عقل مند اس کو۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے خواب آسمان اور دیکھنے والے کے درمیان معلق ہوتی ہے، جیسا معبر تعبیر دیتا ہے ویسی ہی خواب کی تعبیر صادق ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے خواب بیان کی کہ جی میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے زمین سے۔ حضرت فرمان لگے جا کر جلدی اپنا سامان باہر نکال لو، تمہارا مکان گرنے والا ہے۔ سامان باہر نکالا، مکان گر گیا۔ 6 مہینے بعد ایک شخص آیا، شاگرد بیٹھے ہیں، وہی خواب بیان کی، میں نے خواب دیکھی ہے میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے۔ فرمایا جگہ کھودو، نیچے خزانہ ہے۔ جگہ کھودی، خزانہ نکل آیا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی خواب ایک ہے، تعبیریں دو ہیں۔ فرمانے لگے خواب کی تعبیر میں موسم کو دخل ہوتا ہے، پہلے نے خواب گرمی میں دیکھی تھی، اس نے سردی میں دیکھی ہے۔ گرمی میں آگ کا آنا یہ باعث تکلیف ہے اور سردی میں آنا یہ باعث رحمت ہے، میں نے موسم کے بدلنے سے تعبیر بدل دی۔ یہ خواب فن ہے۔ حضرت مولانا مظہر نانوتوی آپ کو ایک عجیب واقعہ سنائیں۔ انہوں نے خواب دیکھی کہ میں نے درخواست دی ہے، انہوں نے خواب دیکھی ہندوستان میں ایک شہر ہے بریلی، 2 شہر ہے، ایک بریلی ایک الٹے باز بریلی، یہ ذہن میں رکھنا 2 شہر ہے۔ اس بریلی شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور مولانا مظہر نانوتوی کے گھر آ کر بیٹھی ہیں۔ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند تھے۔ حضرت فرمانے لگے بڑی دلچسپ خواب ہے یہ۔ حضرت فرمانے لگے تم نے ملازمت کی درخواست دی ہے، تمہاری ملازمت کی درخواست منظور ہو گئی ہے، بریلی شہر کے اندر تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور تمہیں اگر تم مٹھائی کھلاؤ، حضرت فرمان لگے تمہاری تنخواہ تو ہوگی، ملازمت لگ گئی ہے۔ اب یہ ملازمت کتنے روپے تمہیں ماہانہ تنخواہ ملے گی ملازمت کی؟ اگر تو تم کھلاؤ مٹھائی تو 21 روپے ماہانہ، اور اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو پھر 11 روپے ماہانہ۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا۔ فرمایا 21 روپے ماہانہ پہ تمہیں ملازمت لگ گئی۔ یہ جو مٹھائی کھلاؤں گا یہ پیار ہوتا ہے،
یہ لالچ نہیں ہوتا. مٹھائی انہیں کیا کہانی تھی؟ یہ تو محبت کے لیے بات فرمائی نا. آپ آئے ہیں تو بیٹا کہتا ہے ابو میرا رزلٹ دے کر آنا. آپ دیکھ کر آگے. اس نے کہا رزلٹ؟ آپ نے کہا چائے کا کپ پلاؤ پھر بتاؤں گا. اب آپ نے بیٹے سے کیا چائے کا کپ پی لے؟ بات سمجھ رہے. اب کچھ دنوں بعد تار آ گئی اور 21 روپے ماہانہ پہ ان کو ملازمت ملی. مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا تو آپ نے تعبیر کیسے نکالی ہے؟ فرمایا تم نے دیکھی ہے بطخیں جو بریلی شہر سے اڑی ہیں تمہارے گھر آئی ہیں. بطخ کو عربی زبان میں کہتے ہیں بطن، با اور تا، توئیں زوئیں تا، اور فارسی میں کہتے ہیں بط، وہی با اور توئیں. فرق کیا ہے؟ عربی میں تا مشدد ہے، مشدد میں 2 تا ہوتی ہیں، اور فارسی مخفف ہے، اس میں 1 تا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعبیر ہوتی ہے. اچھا فرمایا کہ حروف ابجد کے اعتبار سے با کے عدد بنتے ہیں 2، تا کے بنتے ہیں 9، 9 اور 2 11، اور 11 اور 9 جی نا 11 اور 20 بنتے ہیں. مجھ سے غلطی 21 کی ہوگی، 20، 11 اور 9 20. اب حد فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے معبر تعبیر دیتا ہے خواب اس کے مطابق ہوتی ہے. میری مرضی میں تعبیر میں فارسی والا بت لے لوں یا عربی والا بت لے لوں. تو انہوں نے کہا مٹھائی کھلائیں گے. ہم نے تعبیر میں عربی والا بت رکھ دیا، اور 9 اور 2 11، اور 11 اور 9 20 بنتے ہیں. اس لیے میں نے تعبیر یہ دی. آپ بتاؤ تعبیر کتنا فن ہے. اس لیے ہر کسی کو خواب نہ بتایا کرو. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. مجھے خواب پر ایک واقعہ یاد آیا. یہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ واقعہ سناتے تھے. ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان اکٹھے سفر کر رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ وہ تھک گئے، رات ہی سو گئے. تو اس گاؤں کی بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس کھیر تھی لیکن تھی 1 پلیٹ. اس نے کہا مسافر ہے، بیٹے سے کہا ان کو 1 پلیٹ کھیر دے تو بیچارے کھا لیں گے تھکے ہوئے. جب پہنچی 1 پلیٹ تو انہوں نے کہا بھی 1 پلیٹ کھیر ہے، بندے ہم 3 ہیں، کیا کریں آپ؟ انہوں نے کہا تینوں سو جاتے ہیں، پھر خواب دیکھتے ہیں، جس کی صبح سب سے اچھی خواب ہے وہ کھا لے. تینوں سو گئے. اب صبح جب اٹھے تو یہودی سے کہا بھی پہلے تو بتا تو نے خواب کیا دیکھی ہے، تیرا نبی تو پہلے کا ہے نا. وہ یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام رات کو آئے تھے اور مجھے انہوں نے فرمایا کہ چلو تمہیں کوئی طور دکھاؤں، مدین کی جگہ جہاں بکریاں چرائیں وہ دکھاؤں، جہاں میری شادی وہ دکھاؤں. ماشاءاللہ بڑی سیر کرے گا، زبردست خواب ہے. بعد میں عیسائی سے کہا بھی تو بتا. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا مجھے چل میں تجھے سیر کراؤں. وہ مجھے لے گئے، بیت اللحم دکھایا، پھر جگہ دکھائی جہاں میں پیدا ہوا، پھر وہ درخت دکھایا جس کی میری ماں مریم نے کھجوریں کھائیں، چشمہ دکھایا جس کا پانی پیا، اور پھر وہ جگہ دکھائی جہاں آسمان پہ چلے گئے. زبردست ہے. مسلمان سے کہا تو بتا. اس نے کہا میں سویا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا امتی لے گئے طور دکھانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام دے گئے لحم دکھانے کے لیے، اور تو اٹھ کے کھیر کھا لے. تو اٹھ کے کھیر کھا لے. میں نے کھیر کھا لی. اس نے کہا میں نے کھیر کھا لی ہے. تو خواب بنا کر کھیر ہی کھانی تھی نا، تو میں سیدھی کھیر ہی کھا لوں. ایک مرید تھا، اس نے خواب دیکھی اور اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب رات میں نے خواب دیکھی ہے، میری 10 انگلیاں پخانے میں ہیں، آپ کی 10 انگلیاں شہد میں. پیر صاحب فرمایا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پیشاب پخانے میں جانا ہے، ہم اللہ والے ہیں شہد میں جانا ہے. اس نے کہا پیر صاحب آدھی خواب ہے، پوری تو سن لیں. انہوں نے کہا جب پوری سناؤ. اس نے کہا جی آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری آپ چاٹ رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے نا. یہ پیر کون ہے؟ بدعتی، اہل حق نہیں، بدعتی. یہ وہ پیر ہے کہ جس کے پاس مرید آتا ہے ذکر سیکھنے کے لیے، اور یہ مرید کے پاس جاتا ہے پیسے لینے کے لیے. تو پھر جب مرید پیر کے پاس آئے گا ذکر کے لیے تو شاید ہی ہے نا، اور پیر مرید کے دروازے پہ جائے دنیا کے لیے تو یہ پخانا نہیں تو پھر کیا ہے. تو خواب تو اس بیچارے نے ٹھیک دیکھی ہے، پیر صاحب گرم ہو تو ان کی مرضی ہے، لیکن خواب تو ٹھیک ہے نا.